ایسی کتاب ہے جہد شک بھی نہیں کرنا. ہدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقین واسطے. سامعین و حاضرین، میرے تے تواڈے نبی دی ذات تے قرآن نازل ہویا. کس طرح دا قرآن ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. خالق کائنات فرماندا ہے اگر اسی پہاڑ تے نازل کر دے تے پہاڑ نے ریزہ ریزہ ہو جانا سی، لیکن قلب اطہر مصطفیٰ تے نازل کیتا ہے جڑا خالق کائنات دے اس قرآن دے وزن نو اٹھا گیا ہے. کیوں نہ ہوندا؟ کیونکہ اسے قرآن اندر رب کائنات نے فرمایا الم نشرح لک صدرک. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق کائنات نے وہ قرآن دے وچ اس میرے نبی دے سینے دا ذکر کیتا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کیوں نہ محفوظ کر دے اس کو اپنے سینے دے اندر. دو چار آیتاں میں پڑھنا چاہنا باعث برکت واسطے. اللہ رب العزت نے فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا اخبر ولا اکبر الا فی کتاب مبین. نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز ایسی کائنات اندر ہے جس کا ذکر قرآن چ رب نے نہ بیان کیتا ہوئے. قرآن کی آیت ہے ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. سبحان اللہ. فرمایا دنیا کے اندر کوئی ایسی چھوٹی یا بڑی چیز نہیں ہے جس کا ذکر خالق نے قرآن اندر نہ فرمایا ہوئے. آگے چلنے اگلی ہے وَلَا رَتْبَ وَلَا يَحْبَسْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا کوئی خوش تے کوئی تر بھی چیز ایسی کائنات اندر نہیں ہے جس کا ذکر رب نے قرآن میں نہ بیان فرمایا ہوئے. فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا زمین و آسمان کی کوئی ایسی غیب چیز نہیں ہے جس کا ذکر خالق کائنات نے کتاب مبین چ نہ بیان فرمایا ہے. پھر فرمایا تبیانا لکل شیء. کائنات کی ہر چیز کا ذکر رب کائنات نے قرآن اندر بیان فرما دیتا ہے. سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، ارے نبیوں کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر میرے نبی کا قرآن اپنی جگہ ہے. قرآن پاک کے اندر کوئی ایسی چیز کا ذکر نہیں دنیا کے اندر کوئی رہ گئی ہوئی جس کا ذکر رب نے قرآن اندر نہ بیان فرمایا ہے. خدا کی قسم ایک قرآن نورانی شیشہ، ایک قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے، جو پر اس نو عمل کماوے تو سدھا ہی جنت جاوے. سبحان اللہ. ایسی کتابیں کیوں نہ ہوتی ذالک الکتاب بولے ذرا لا ریب فیہ. ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں. بھائی کیوں نہ ہوتی؟ یہ قرآن ہے ہی میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام. سبحان اللہ. میرے نبی کی اداؤں کا نام. والتین سونے پھیل جا قسم دے چک لین دے پہلے. سبحان اللہ. مولا بڑے تیل لے انہوں نے قسم نہیں چک دے گی. اور تین و زیتون بھی کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ پر میں تسی ویک دے تیل ہے پر میں ویک دے مصطفیٰ کی زلفان اللہ کرے. سبحان اللہ. والتین والزیتون وطور سینین. قرآن رب کائنات نے میرے مصطفیٰ دی قلب اطہر نازل فرمایا. آگے چلیے تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے تورات عطا کی تھی. جس طرح کا جملہ دے رہے ہیں انہیں تو تھوڑی سبحان اللہ نکلنی چاہیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے تورات نازل ہوئی. وہ 1000 آیتاں سن، 1000 سورتاں سن، ہر سورت کی 1000 آیتاں سن. پیارے موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں مولا انہوں کون یاد کرے گا؟ یہ کسی نے یاد ہی نہیں ہونی. یہ کسی نے یاد ہی نہیں ہونی. مشکل معاملات نے خالق کائنات نے فرمایا سونیا میں اپنے آخری نبی کو کتاب عطا فرماواں گا. فرمایا مولا انہوں نے نہیں کرنیا. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس واسطے ساڈی عمرہ زیادہ نے اسی پھر بھی یاد نہیں کر پائے، لیکن انہوں نے بھی عمرہ کٹ ہون گیا. وہ کس طرح اس کتاب کو یاد کر کے خالق کائنات فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یاد رکھنا پیارے موسیٰ اسی اس قرآن کو اتنا آسان کر دیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے سینہ جو محفوظ کر لیں.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اسی اس قرآن نو آسان کر دیا گے. 12-14 سال کا بچہ سینے جو محفوظ کر رہا ہے. وجہ کی یہ میرے تے تواڈے نبی دی ذات تے اتنا بڑا قرآن ہے کہ یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کی موتیوں کی لڑی بن گئی. ارے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی. قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کیوں نہ ہوتا جس میں کائنات کی ہر چیز کا ذکر ہے. خالق فرمایا نہ چھوٹی نہ کوئی بڑی کائنات ایک چیز ایسی ہے جدا ذکر قرآن اندر نہیں. نہ کوئی گلی نہ کوئی سوکھی چیز ایسی ہے جدا ذکر قرآن اندر نہیں. فرمایا کہ بیان لکل شیء ہر چیز کا ذکر رب کائنات نے قرآن اندر عطا فرمایا. فرمایا اینو میں لوکاں واسطے نصیحت بنا کے بھیجا ہوا ہے. پھر میرے مصطفیٰ تے رفتہ رفتہ نازل ہوئی ہے اکٹھی نہیں. باقی جنیاں بھی کتاباں آئی ہیں قرآن زبور انجیل یا صحیفے وہ اکٹھے نازل ہوندے سن پر میرے مصطفیٰ مکے چ نے قرآن مکے جا رہا ہے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ مدینے چ نے قرآن مدینے جا رہا ہے. میرے مصطفیٰ غار اندر نے قرآن غار اندر آ رہا ہے. میرے مصطفیٰ دے نال رب دی محبت دی انتہا چیک کرو. اگر میرے نبی اما عائشہ دے صدیقہ دے بیڈ روم چ بیٹھے رب کائنات ہوتے بھی قرآن نازل فرما رہے ہیں. ایسی یاد قرآن پاک کی اور پھر ایسی کیوں نہ پڑھیے کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے. الف لام میم کی میں پڑھے ہیں کنیاں نے کیا یہاں فرمایا حرف لفظ ایک نظر آتا ہے پر موجودہ 3 حرف آتا ہے. اس امت میں اتنی برکت عطا فرماواں جڑا کہے گا نا الف لام میم وہ پڑھے گا ایک لفظ لیکن نیکیاں اس کو میں 30 عطا فرما دیاں گا. اتنا یاد کمال اتنا کمال رب کائنات نے اس امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. پھر آگے چلتی ہیں. یا اللہ انگریزی پڑھنے والا سب تو بہتر ہے. یا اللہ کوئی چائنی بولنے والا سب تو بہتر ہے. یا کوئی اور بندہ جو بڑی اعلیٰ تعلیم رکھتا ہے ایم فل پی ایچ ڈی کیتی ہوئے یا بڑی ڈگریاں حاصل کیتی ہون یا اللہ انہیں کو ٹرپل چور ایم اے کیتے ہون وہ بندہ بہترین ہے. فرمایا نہیں آؤ نا میرے نبی دی بارگاہ نبی دی بارگاہ وچ تانوں الفاظ موتی لے کے دیندے نے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ارے تواڈے جو بہترین شخص ہوے جڑا قرآن سیکھدا بھی ہے تے دوجیاں نوں سکھاندا بھی ہے. قرآن سیکھدا بھی ہے تے دوجیاں نوں سکھاندا بھی ہے. بہترین انسان ہے یار کیوں نہ آتا ہے ایسا قرآن پاک کمال کی مطلب کتاب رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. کتے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس. سبحان اللہ. ہن اگلے جملے تو تہاڈے سبحان اللہ اور بہت ہونی چاہیے نا کیونکہ یہ سارے دی گل ہو گئی اپنے تے بیگانیاں دی مسلماناں دی تے کافراں دی سکھاں دی یہودیاں دی یاتریاں دی سکھاں دی عیسائیاں دی. اگلے چلا کچھ آیتاں چلا کی فرمایا یا ایھا الذین آمنو. صرف ایمان والے نے رکھو دینا جس طرح رب کائنات نے فرمایا سونے 2 جلسے کیتے نے میں ایک دے ساری بلائی نے تے ایک صرف خاص بلائی نے. سبحان اللہ. تے قرآن اندر پورے قرآن اندر رب کائنات نے 3 چیزاں کا ذکر کیتا ہے. یا کفار کا ذکر ہے یا منافقین کا ذکر ہے تے یا پھر مسلمان مومن کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اور کچھ ذکر نہیں اپنے کتے اللہ تعالیٰ مومنان کو پکار رہا ہے کتے خالقی کائنات کافروں کو پکار رہا ہے کتے خالقی کائنات منافقین کو پکار رہا ہے. کدی غور تے کرو یار یہ مطلب ہے کائنات میں کچھ بھی نہیں نہ تو علاوہ تے کامیاب کیڑے نے کدی حکم تے چیک کرو کتے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والے تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے کافراں منافقاں نہیں کیا گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. فرمایا اے ایمان والو اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ ودو. کتے خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ایمان والوں مختلف چیزوں کا رب کائنات حکم عطا کر کے دس رہا ہے لوگوں کائنات اگر کسی نے مقام تے مرتبہ دیتا ہے صدقہ مصطفیٰ عطا کیتا ہے مومن تے مسلمان کی ذات کو عطا کیتا ہے. سارے احکام جنتی خوشخبری کی نہ واسطے نہیں
بولے نہیں یار تسی مومن واسطے تے دوزخ دی خوشخبری کیندا واسطے نے میرے نبی نذیر بن کے آئے ہیں میرے نبی بشیر بن کے آئے ہیں میرے نبی رحیم تے کریم بن کے آئے ہیں تے نذیر ساڈے واسطے نہیں لوکاں نوں ڈرا رہے ہیں یاد رکھنا اللہ رسول دے کام تے نہیں چلو گے تے جہنم مقدر بنے گی تے مومنوں جڑے میرے نال لگ جاؤ گے من احب سنتی فقط احبنی من احبنی وکان معی فی الجنت میرے آقا فرماتے ہیں جڑا میری سنت نال محبت کرے گا او مجھ محمد نال محبت کرے گا تے جڑا میرے نال محبت کرے گا کل قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ہوے گا سامین اتنا مطلب یہ رب کائنات کے شان قرآن یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے اس میں نازل ہوا ہے یہ قرآن رمضان المبارک میں آیا ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے اور پھر فرمایا کل قیامت دن ہوے گا حدیث پاک سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرو کل قیامت دن ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کل قیامت دن ہوے گا خالق کائنات حافظ قرآن کو بلائے گا رب کائنات فرمائے گا ادھر آ بھائی حافظ قرآن آئے گا خالق کائنات فرمائے گا پڑھنا شروع کر قرآن پاک کو حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اللہ رب العزت فرمائے گا سویا قرآن پڑھتا جاتے چلتا جا ورتل قرآن ترتیلا کہہ کے قرآن پڑھنا ہے جنی سپیڈ نہ چل سکنا ہے جنی آستا قرآن پڑھ سکنا ہے چلتا جا جنہ راستہ تو طے کرے گا جتنے تو رک جائے گا شروع ہونے کو لگ کے جتنے تو اقتدام کرے گا جنہ حصہ تو جگہ تک طے کر لے گا وہ سارا تیرے حصے چ رب کائنات جنت عطا فرمائے گا یہ اللہ رب العزت عبداللہ بن عمر کو روایت ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کا انہا حصہ عطا کرے گا جتنے حصے جو قرآن پڑھنے توڑنا چلا جاوے گا یاد رکھنا جنہیں پہلے کتابہ سننا اور نبی تو علاوہ کسی نے یاد نہیں سن ہوں دیا نبی تو علاوہ کسی نے یاد بولو یار تاکہ وہ تقریر ختم کر دے رہی ہے اور نبی تو علاوہ کسی نے یاد لیکن رب کائنات نے قرآن کو آسان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ خالق فرماتا ہے میں آسان کر دیتا ہے تاکہ نبی دے امتی جڑے نے اپنے سینیاں چنو محفوظ کر لیا تسی دیکھیں جی 10 12 14 سال کا بچہ حفظ کر لیتا قرآن پاک وہ بات نہیں کہ اللہ نے نہیں سنبھالتا لیکن حفظ ہو جاتا ہے خالق کائنات آسان دیتا ہے کہ قرآن پاک وہ سینے سے چلا جاتا ہے یاد رکھیے گا حضرت معاذ جہنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کل قیامت دن ہوئے گا کچھ لوگ رب کائنات کی بارگاہ آمن گے جنہ دے سروں دے اوتے تاج پہنائے جان گے جنہ دی روشنی سورج تو بھی زیادہ چمکدار ہوئے گی تے چمکیلے ہون گے اور بڑے جبہ کھوبا پہنائے گا مقام مرتبہ بڑا اعلیٰ تے عرفہ ہوئے گا لوگ رشن کے بندہ کون ہے پتہ چلے گا پوچھا جائے گا نبی ہے کیا جائے گا نہیں فرمایا اولیاء نے کیا نہیں یہ صحابہ کرام نے فرمایا بالکل نہیں فرمایا ایک کون لوگ نے فرمایا ایک وہ لوگ نے کہ جنہ دے بچیاں نے دنیا تے قرآن حفظ کر کے عمل کیتا آج خالق کائنات انہاں حافظاں دے عمل دی وجہ تو انہاں دے والدان دے سزا دیتے تاج پہنا کے مقام اور مرتبہ اونچا تے بلند کر کے دنیا والے دسے ہے کہ جڑا قرآن حفظ کر کے عمل کرتا ہے وہ دی والدین نو کل قیامت والے دن میں تاج پہناواں گا یا تے جملہ دینا چاہتا ارے جڑے بچے دنیا دے اوتے قرآن حفظ کرن انہاں دے ماں پیو نو تے تاج پہنایا جائے گا تے جڑا قرآن والا ہوئے انہاں دے والدین نو کینا مقام عطا کیتا جائے گا تسی شاید میری گل سمجھے نہیں جڑی میں کر گیا انہاں دے والدین نو میرے نبی دے والدین نو کینا مقام عطا کیتا جائے گا قرآن دنیا تے بڑے حفظ کرے عمل کرے تے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جدی روشنی سورج تو بھی اعلیٰ تے عرفہ ہو گئی تے جڑا ہے ہی قرآن لے کے خود آیا ہے بلکہ یہ نہیں کہا نہیں کہنے ہیں جنیاں آدامہ نو ہی رب نے قرآن بنایا ہے قرآن بنایا نا رب کائنات مصطفیٰ دی آدامہ نو قرآن بنایا ہے تو فرمایا بس جڑا بندہ دنیا کے اندر ایک کام کرے گا کہ حفظ کرے قرن تو بعد پھر عمل کرے گل عمل دی بھی ہے نا پھر کل قیامت والے دن انہاں دے والدین دے سر دے اوتے تاج پہنایا جائے گا جدی روشنی سورج نال بھی زیادہ ہوے گی
بلکہ ایک روایت اندر یہ بھی آتا ہے کہ جڑے بندے قرآن حفظ کرتے ہیں اور پھر رب کائنات روایت کا مفہوم ہے کہ اس بندے میں یہ ہوئے گا کہ اس بندے دے حافظے با عمل دیاں سخت پشتاں بخش کے رب کائنات جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اپنی اولاد کو قرآن حفظ کرانا چاہیے. دنیا نے ڈگریاں دیکھتے رہ جانیاں نے، مقام کم آنا ہے تو یقین کرو یہی کام آنا ہے. کون سا قرآن ہے؟ ذہن میں رکھیے گا کہ پورے قرآن کے اندر یا تو احکام الہی کا ذکر ہے، یا عقائد کا تذکرہ ہے، یا پھر قصص ہیں، قصے نبیوں کی قصے ہیں، کچھ اولیاء کے قصے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور قرآن، میری بات کیا ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، سارے پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اور تو تمنا ہی کوئی نہیں ہے. نہ ہو ممتاز کیوں اسلام، جملہ سننا ہے، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. نہ ہو ممتاز کیوں اسلام، ممتاز کہتے ہیں نمایاں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. وہاں کے لوگ کتابوں سے بس پڑھتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر قرآن کو رب کائنات نے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے. تو سامعین و حاضرین، 14 صدیاں گزری، 1446 کی ہجری جا رہی ہے. 1446 ہجری کا بھی اختتام ہونے والا ہے. شوال آ گیا، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، پھر یہ بھی ختم، 47 شروع ہو جائے گی. تو 1446 ہجری کے باوجود آج بھی قرآن ویسے کا ویسا ہے. ترجمہ تفسیر بدلی جا سکتی ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کے تراجم اور اس کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کے عربی الفاظ سیم اسی طرح ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ سورہ حجر ہمیں واضح بتاتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. خالق کائنات فرماتا ہے کہ یہ ذکر اساں نازل کیتا ہے، اسی خود دی حفاظت فرما رہے ہیں. آپ یہ وجہ کا پتہ کون؟ اس واسطے تو رات آئی، خالق نو پتہ سی زبور آئے گی، زبور آئی، خالق نو پتہ سی انجیل آئے گی، انجیل آئی، خالق نو پتہ سی دے بعد نبی آئے گا تو قرآن آئے گا. اور خالق نو پتہ ہے قرآن تو بعد، چونکہ حضور آخری نبی نے، قیامت تک کوئی نبی اور نہیں آنا. جدو نبی نہیں آنا تو کتاب بھی نہیں آگی. یہ مطلب ہے جب نبی دی نبوت کی حفاظت ہونی رہنی ہے، کتاب کی حفاظت بھی ضروری ہے. دنیا کے اندر اتنے سال ان سے بیٹھ نہیں رہنا، نہ انہی حفاظت کر سکتے. اس واسطے خالق کائنات نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود ادا فرما لی ہے. یہ رب کائنات کا کرم ہے. تو سامعین و حاضرین، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں قرآن کے بارے میں؟ ہم اس کو سمجھیں. آپ اپنی طرف کبھی غور کریں، کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، کتنی مرتبہ سورہ یاسین پڑھی ہوگی، کتنی مرتبہ سورہ رحمان پڑھی ہے، کتنی مرتبہ سورہ ملک پڑھی ہے. کیا ہمیں سمجھ ہے اس میں کیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، کیا سمجھ ہے اس میں کیا ہے؟ نماز پڑھتے التحیات للہ والصلوات، پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کو کیا کہہ رہے ہو پتہ ہے آپ کو؟ میں یہاں پر بیٹھ کر عربی میں دعا کری جاؤں اور آپ آمین کہتے جائیں. کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں پتہ نہیں، عربی پڑھ لیتے ہم نے آمین کہہ دیا ہے. میرے بھائی، قرآن کو سمجھنا ہے ہم نے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم برہان، اے برہان، نصیحت دلیل بنا کے بھیجی گئی تمہارے واسطے. اس واسطے قرآن پاک، آئیے ایک چھوٹی سی ذہن میں ایک واقعہ آ گیا، وہ سن لیجیے گا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، کون؟ بولو تو صحیح یار. بشر حافی اللہ دے ولی گزرے نے، پر گزیدہ ولی گزرے نے. آپ نا توبہ کرن تو پہلے شراب بڑی پیتے سن، ہر وقت نشے دے وچ دھت.
عافی رحمت اللہ تعالی میں خانے جو نکلے شراب پی کے باہر نکلے تے اچانک نظر پئی ایک ٹکڑا پیا ہے کاغذ کا. آج کل ساڑھے بچے ان کاغذ بار بار چھٹی آ رہے ہیں نا باہر, وہ کاغذ کا ٹکڑا پیا ہے. تو بشری عافی نے کر کے نا کاغذ کا ٹکڑا دیکھا تو تے لکھا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا بھئی تو زمین تے بھئی میں تے بڑا گندا تے پلید انسان ہاں پر تیرا مقام تے زمین تے نہیں نا. اللہ دے اسم گرامی تیرا مقام زمین تے نہیں. انہاں کی کیتا وہ بسم اللہ دا ٹکڑا پھڑیا جڑا لکھیا سی کاغذ تے, انہوں چکیا تے بازار کے عطر خریدیا, خوبصورت انہوں نے خوشبو لگائی, رکھ کے تے کتے مقام تے رکھ دیتا تے فرمایا بھئی تیرا مقام اے دے زمین تے پڑھنا تیرا کم نہیں. خالق کائنات دا رحمان اور رحیم نام ہے, یہ مقام اونچا ہی بن گئے جدو رب کائنات اس پاک ولی نے ایک کام کیتا چلا گیا. اس وقت دوسرے ولی کامل حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے خالق کائنات نے الہام فرمایا کہ جاؤ بشری عافی نے کہو کہ رب نے تہاڈی توبہ قبول کر لی ہے. ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی نے سوچیا بندہ تے بڑا شرابی تے کبابی ہے, پتہ نہیں مینوں غلط فہمی ہو رہی ہے. آپ نے 2 نفل پڑھے, لوگ دوبارہ سو گئے, پھر 2-3 مرتبہ یہی عمل ہوتا رہا. پھر حضرت ذوالنون مصری بشری عافی نے بول گئے, جا کے دیکھیا کہ بشری عافی جڑے نے اور دوبارہ میخانے کے اندر موجود نے اور وہاں پر شراب کے نشے میں دھت ہے. دروازہ ناک کیا, اندر چلے گئے. ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اے بندے خدا, خالق نے تیری توبہ قبول کر لی, تو نے عمل کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں, صرف میں نے بسم اللہ کے ٹکڑے کو بلند مقام پہ رکھا. فرمایا اللہ کے نام کی تعظیم کرنے سے خالق کائنات نے تیرے گناہ معاف فرما کے تجھے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. سوچے تو صحیح یار. تو اب ایک بات اور سنیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات گزر رہی ہے, قبر کی قریب سے گزر رہا, قبر میں عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے. روایتیں 2 طرح کی, ایک میں آتا ہے چاند دن کے بعد اور ایک میں آتا ہے چاند گھنٹوں کے بعد آپ واپس آئے. اب جب وہ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں, جس قبر میں عذاب تھا اب اسی قبر میں رحمتیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا سمجھ نہیں آئی یہ کیا اس میں ماجرا تھا. خالق کائنات نے فرمایا پیارے عیسیٰ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ بڑا گنہگار تھا, اس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. جب یہ مرنے والا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی, اس کو بیٹا گیا. آج وہ بیٹا تھوڑا سا جوان ہوا ہے, جوان ہونے کے بعد اس کی بیوی نے اس کو پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجا ہے. وہ توتلی زبان سے ابھی لڑکھڑاتی ہے زبان, پورے لفظ بھی نہیں بول پاتا, تو قاری نے کہا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے عیسیٰ اس کے بیٹے نے توتلی زبان سے بسم اللہ کا ورد پڑھا. خالق کائنات فرماتے ہیں پیارے عیسیٰ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کا بچہ دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں. اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے آج میں نے اس کے عذاب قبر کو دور فرما دیا ہے. سامعین دیکھیں یار, جو بچہ بسم اللہ پڑھے اللہ اس کی قبر سے, اس کے باپ کی قبر سے عذاب قبر کو دور کرتا ہے. تو جو بچہ قرآن کا حافظ ہوگا, جو قرآن حفظ کر کے عمل کرتا ہوگا, جو روز اپنے والدین کی روح کو اس کا احسان کرتا ہوگا, بتائیں خالق کائنات اس کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو, پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. آنکھیں بھی ہوں گی روشن, دل بھی بنے گا گلشن, تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو. قرآن پاک کی سورت الرحمان کو زینت القرآن, عروش القرآن کہا جاتا ہے. رب کائنات نے یہ بڑا مقام اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمایا ہوا ہے. پھر دیکھیے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. سمجھ آئیے تو بولو ذرا سبحان اللہ. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت
بنا لے جو تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہی انسان چمکتا ہے. کرے تو صحیح نا یار. قرآن کو پسے پشت نہیں رکھنا. جناب رکھ لو کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر ایک بات آگے دیتے کل گزرتا ہوں. ایک حضرت صاحب تھے امام صاحب. تو اس گاؤں کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر سال رمضان میں ایک بندہ اپنے اپنے گھر امام صاحب کی افطاری کرواتے سن. ایک بندے نے افطاری کروائی, افطاری کی تھی, امام صاحب چلے گئے. اور جنہیں بندے نے کروائی سی نا دن ب دن امام صاحب تو بدزن ہوتے جا رہے ہیں, پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. امام صاحب سامنے آؤ تو بندہ سائڈ دے, پھر سامنے آؤ تو بندہ سائڈ دے. امام صاحب سوچ رہے ہیں یار نہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوں نہ میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے کہ میں آندھا ہوا تو رستہ بدل جاتا ہے, گل پتہ نہیں کی ہے. خیر گزرتے گزرتے پورا سال گزر گیا, پھر رمضان آ گیا. انہوں کا دل تو نہیں سی کرتا, لیکن چونکہ لوگوں نے افطاری دے دن رکھے انہوں نے پھر رکھ لیا امام صاحب کا جی فلانے دن تھوڑی جڑی ہے نا میرے گھر افطاری ہے. تو امام صاحب فرمانے نے ٹھیک ہے. آ گیا دن مقرر, آپ پہنچے تو امام صاحب کہتے ہیں یار ایک گل تے دس, افطاری کے بعد وچ ہوئے گی, تو میرے تو کنارہ کشی کر رہے ہیں, میں پورا سال ہو گیا ویکھ لیا, جڑے رستے تو میں آواں تو راستہ بدل لینا ہے. جے میں مسجد جا تو کبھی مسجد چ آیا ہی نہیں, وجہ کی ہے؟ انہیں کیا حضرت ایک گل سنو میری. کیونکہ جی پھر میں حضرت یاد ہوگا تمہیں پچھلے سال میں تھوڑی افطاری کی تھی سی. کیا بالکل کی تھی سی. پھر میں حضرت میرے کمرے دے وچوں پیسے چوری ہوئے سن تے تواڈے کو علاوہ بندہ کوئی نہیں سی آیا, تساں میرے پیسے چوری کیتے سن, تساں میرے پیسے چوری کیتے, او دی وجہ تو میں بدزن ہویا. امام صاحب رونا شروع ہو گئے. آپ روئے اور رو کے آپ اٹھے, اٹھ کے تے آپ نے قرآن پاک پکڑیا. آپ نے فرمایا مینوں رون اس بات کا نہیں آ رہا کہ تو میرے تے الزام لا رہا ہے, مینوں رون اس بات کا آ رہا ہے قرآن کھول کے فرماتے ہیں اے بیٹ تیرے پیسے تے میں قرآن کے وچ رکھے سن. رون اس بات کا آ رہا ہے کہ پورا سال ہو گیا تو قرآن کھولیا تک نہیں. گل سمجھ آئی جی. میں پیسے چکے ہوا دے نال اٹھے سن, میں کھڑے تے میں کہ کتنے رکھا سمجھ نہیں آ رہی. میں قرآن کھولے تے قرآن چ رکھ دی کہ بندہ قرآن کھولے گا تے پیسے پڑھ لے گا. رون اس بات کا آ رہا ہے کہ پورا سال ہو گیا تو قرآن پاک کو ہاتھ تک نہیں لایا. یار میرے بھائی آپ کو پتہ ہے میرے آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ قبرستان کی طرح ہوتا ہے. اور یہ میرے مصطفیٰ کا کیا ہے, قرآن حضور کی ذات پر نازل ہونے والا قرآن. میرے بھائی جس کی حفاظت رب کائنات کر رہا ہے, تو ہم نے خود بھی سیکھنا ہے, اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بس آخر میں اختتاماً باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن ہماری ذمہ داری ہے, قرآن سمجھو. آج کیا ہوتا ہے ایک باری بچہ قرآن پڑھ لے تو تلفظ ٹھیک ہوا نہیں ہوا چل بھی مسجد میں چھڑ دے ہو, بڑا ہو گیا ہے, اسکول نہیں اسی کدی چڑھایا. ایک باری بچہ فیل ہو جائے, دوسری باری فیل ہو جائے, پھر اٹھے, تیسری باری پھر اٹھے جناب, یا اسکول بدل دو گے تسی, تو میرے بھائی پہلے اس کا تلفظ تو مکمل ہونے دے, اس کو صحیح کہیں. بچہ مسجد سے چھٹیاں کر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن ایک حرف پڑھو تو 10 نے کیا, الف لام میم پڑھو تو 30 نے کیا. اتنی بڑی بابرکت کتاب خالق کائنات نے مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائی ہوئی ہے. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں ترات جڑی 1000 ہوئی آیتاں تے 1000 سورتاں نے یہ یاد کسی نوں نہیں ہونی, تے اللہ فرماتا ہے میں اپنی نبی نوں دیواں گا قرآن. سبحان اللہ. تو فرمایا یا اللہ وہ بھی نہیں یاد ہونی. وجہ کی ہے کہ وہ تے بالکل انہاں کی عمریں تھوڑیاں ہونیاں نے, یہ ساڈے انیاں عمریں ہون دے باوجود یاد نہیں کرتے. تے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, میں قرآن کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے سینے سے محفوظ فرما رہے ہیں. تو میرے بھائی ایک قرآن نورانی شیشہ, ایک قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے, جو پر اس نو عمل کرواوے تے سدا ہی جنت جاوے. عمل تے کریے نا. یہ پوچھئے جانا کل قرآن اور روزہ یہ بندے کی شفاعت کریں گے. قرآن کہے گا یا اللہ ساری ساری رات اٹھ کے مینوں پڑھتا رہے ہے,
روزہ کے کہ یا اللہ سارا دن نفس نو کنٹرول کر کے رکھتا رہے ہے. اللہ فرمایا نبی پاک دی حدیث ہے خالق کائنات فرمائے گا سنیا میں دعا دیا شفاعتاں تے سفارشاں اس بندے دے حق وچ اپنی بارگاہ قبول فرما لیا ہے. تو میرے بھائی کیوں نہیں ہم قرآن پڑھتے؟ یہ رمضان میں بھی کوئی قرآن نہیں پڑھتے. یہاں پہ چند بندے بیٹھ جاتے تھے, یہاں صبح نماز فجر پڑھی اور نکل گئے, یا بعد میں کچھ پڑھتے ہوں گے, لیکن میرے بھائی میں کہتا ہوں روز پڑھے بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھے. یہ ہے کیا؟ قول نبی ہے قول خدا. اگر یقین ہو جائے تو پھر پڑھ لو, نہ بھی ہے تو پھر سبحان اللہ کہہ چھڑے تو سمجھ آ جائے تھے. قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات صحیح معنی کے اندر دین کو سمجھ کے ادھر تے عمل دی توفیق عطا فرمائے, قرآن پاک کو سمجھ کے ادھر تے عمل دی توفیق عطا فرمائے, اور نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے.